کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ساری باتیں رسم و رواج سے ہٹ کے بتاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیونیس اچھی چیز نہیں ہے, مقابلے بازی اچھی چیز نہیں ہے. آپ اپنے اندر جو خمیر ہے, آپ کا جو گٹس ہیں, ان کو اپنے اندر سے ابھاریں اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے کل کی نسبت آج اچھا انسان بننا ہے, بہتر انسان بننا ہے. اور اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے آگے نکل جانا ہے, جس کو پچھاڑ کے آپ نے فاتح بننا ہے. تو ہم بتاتے ہیں کہ کمپیٹیٹیونیس کی بجائے پرسنل ایکسیلنس, کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں. آپ اپنے ورزش کرتے ہیں, مسلز بناتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقی لوگوں سے زیادہ اچھے مسلز بنا کے مسٹر لاہور یا مسٹر پاکستان بننا ہے آپ نے. کیونکہ جو ہی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیچھے کرنا ہے اور خود آگے نکلنا ہے, تو دباؤ آ جائے گا. جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 6 اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم سلپری لوگوں کو نہیں مل رہے, ہم سلپری جگہوں پہ نہیں جا رہے, ہم سلپری ٹائم پہ گھر سے نہیں نکل رہے, یعنی شام کے ٹائم پہ ہم گھر والوں سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہیں, جو اقدامات ہیں, یا سٹیپ 1 جو کہتا ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں, میرے اندر جسمانی تبدیلی آ چکی ہے جو نشے کو ہینڈل نہیں کر سکتی, نشے کے ساتھ چل نہیں سکتی, وہ تبدیلی مجھے نشہ کرنے سے روکتی ہے اور میری زندگی اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ سٹیپ 1 ہے, جس کا مطلب ہے کہ مجھے نشہ نہیں کرنا چاہیے. سٹیپ 1 آپ کو کہتا ہے کہ نشہ کرنے سے رک جائیں, تو پھر آگے باقی کے سٹیپس تو نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ آپ نے سوچا کہ میرا جو جسم ہے وہ نشے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور نشے کے ساتھ چل نہیں سکتا, اور میری زندگی نشہ کرنے سے خراب ہوتی ہے. نتیجہ مجھے نشہ نہیں کرنا چاہیے, مجھے نشہ چھوڑ دینا چاہیے, یہ کام اب میرے لیے نہیں رہا. جیسے کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی نظر خراب ہے, تو اب اسے گاڑی نہیں چلانی چاہیے. سمپلی اب ایک بندے کی نظر خراب ہے تو اس نے گاڑی نہیں چلانی, تو اب وہ سفر کیسے کرے گا؟ نشہ نہ کرنے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں, تو شروع میں ان تکلیفوں کا علاج کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو ودن 24 آور جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں, تو ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ دوائی کے ذریعے جو آپ کو ملتی ہے. تو لٹرلی آپ اس وقت جتنے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی کسی سمٹمز سے نہیں گزرا, یعنی کسی کو نشہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی, اور اسی لیے ہفتے 10 دن میں لگنے لگتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں, حالانکہ وہ دوائیوں کی سپورٹ سے فی الحال ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. لیکن جب سٹیپ 1 ہمیں کہتا ہے کہ نشہ چھوڑ دو, تو باقی کے سٹیپ کائے کے لیے ہیں؟ سٹیپ 2, 3, 4, 5 آگے 12 تک چلتے ہیں, تو وہ کائے کے لیے ہیں؟ وہ مینجمنٹ, موڈ مینجمنٹ کے لیے ہے, وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے ہے, وہ اس وہم سے بچنے کے لیے ہے کہ میں ریلیپس ہو رہا ہوں. اگر آپ 12 کے 12 سٹیپس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور باقاعدگی سے تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ پہ کام کرنے کے لیے 1 ہفتہ لگے, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ پہ کام کرنے کے لیے 1 دن لگے, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سٹیپ پہ کام کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگے, پھر ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ لگے, اور ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ 12 کے 12 سٹیپس کو اپنے دماغ میں ایک فلیش کی طرح گزار لیں. سٹیپ 1, 2, 3, 4, 5, کیونکہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہو گیا ہوتا ہے سب کچھ. ورک شیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سٹیپس کے اوپر ورک کرنے کی بات کر رہا ہوں, یا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ہر وقت اپنے آپ کو ایک کام میں انوالو رکھتے ہیں, تو وہ کام آپ بہت تیزی سے کرنے لگتے ہیں. آپ کے دماغ میں چونکہ پیغامات بڑے ہائی سپیڈ ہوتے ہیں, 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دماغ میں مشورے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو 12 سٹیپس ہیں, لہٰذا جب آپ 12 سٹیپس کے اندر انوالو رہتے ہیں, تو
آپ کے ابا سے آپ کی کوئی ناراضگی ہو گئی اور انہوں نے کوئی بری بات کہہ دی اور آپ کو کریونگ سٹارٹ ہو گئی، تو اگر آپ سٹیپس کر رہے ہیں تو کون سے سٹیپس پہ توجہ دینی شروع کر دیں گے؟ کہتے ہیں ان لوگوں کی فہرست بنائیں جن کے ساتھ آپ نے کوئی خرابی یا نقصان کیا تھا، اور پھر آپ ان سے معافی تلافی اضافی کریں، سٹیپ 8۔ تو یہاں آپ کی کریونگ کا کیا بنے گا؟ آپ سٹیپ کے اندر چلے جائیں گے نا، اور جو آپ سوچ رہے تھے کہ میرے ابا نے میرے لیے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے دیکھے نشہ چھوڑا، ان کے سر پہ احسان کیا، اور یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے، ویسا کیوں نہیں کر رہے، تو سٹیپ آپ کو ٹریک پہ لے آتے ہیں کہ سٹیپ 7 اور سٹیپ 8 پہ آپ، اور پھر ساتھ ہی آپ لگے ہاتھ ہوں، آپ سٹیپ 9 بھی کر لیں گے، پھر سٹیپ 10 بھی کر لیں گے، پھر ساتھ ہی آپ سٹیپ 11 کر سکتے ہیں کہ ابا نے تو ڈانٹا ہے لیکن اس وقت اگر خدا سے میرا شعوری رابطہ قائم ہو اور میں اس سے پوچھوں کہ اس ابا کے ساتھ میں اب کیا سلوک کروں، تو کیا مشورہ ملے گا یا کیا حکم ملے گا؟ تو ایک کانشیس کانٹیکٹ بنانے سے مشورہ مل جائے گا، ڈیوائن گائیڈنس مل جائے گی، جو کہ ہمارے یہ جو ہیومن برین ہے اس کو ایک رہنمائی مل جائے گی۔